अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे रोमानिया वर्क परमिट के ऊपर। काफ़ी सारी न्यू अपडेट हैं रोमानिया की। बहुत सारे मुझे जो है वो इंस्टा के ऊपर सवाल आते हैं कि हमने बहुत दफ़ा अप्लाई किया रोमानिया में ख़ुद, लेकिन रिस्पांस नहीं आता, वहाँ से कोई जवाब नहीं देते कंपनी वाले। कुछ कहते हैं जी जवाब आता है लेकिन वो हमें रिजेक्ट कर देते हैं। उसकी वजह क्या है जी, आज मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूँ जो कि मानने वाली होगी। आप मानेंगे इस चीज़ को। जो पहले रोमानिया से डिपोर्ट हो चुके हैं लोग वो भी मानेंगे, जो रहते हैं रोमानिया के अंदर वो भी मानेंगे इस बात को कि इसकी वजह क्या है। देखें, काफ़ी अरसे से रोमानिया जो है ये शेंगन में आने की कोशिश कर रहा। इसके साथ जो है क्रोएशिया, उसने भी अप्लाई किया था, रोमानिया ने भी अप्लाई किया, बुल्गारिया ने भी अप्लाई किया। इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया। क्रोएशिया जो है वो शेंगन में आ गया। इनकी मैं काफ़ी दफ़ा वजह बता चुका हूँ कि इनको शेंगन में क्यों नहीं लाया गया, क्योंकि ये अपने बॉर्डरों की हिफाजत नहीं कर सके। लोग आते हैं वहाँ से, एयरपोर्ट से ही कई तो भाग जाते हैं, कई एक दिन या 2 दिन अपने उस वर्क परमिट के ऊपर आते हैं वहाँ से अपनी अपनी होम कंट्री से, और 1 दिन 2 दिन काम किया और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके शेंगन में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है वो नहीं लिया गया शेंगन के अंदर। लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा है अब कि अब बहुत जल्द जो है रोमानिया और बुल्गारिया शेंगन में आ जाएगा। उसकी वजह यही वजह है कि इन्होंने अपनी एक तो बॉर्डर बहुत सख्त कर दिए हैं। अब आता है आपकी बात का जवाब भी बीच में, जो आपने सवाल किए हुए थे। एक तो इन्होंने बॉर्डर बहुत सख्त कर दिए। अब तो आप बुखारेस्ट में घूमेंगे भी तो आपको वो चेक कर सकते हैं, आपका जो TRC है, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जो आपको मिलता है, वो भी चेक करते हैं पुलिस कि क्या आप इलीगल तो नहीं हैं। सबसे बड़ी वजह जो है, जो आपका सवाल अब जो है उसका मैं जवाब देता हूँ कि बहुत सख्ती की वजह से अब आपको हर कंपनी रिस्पॉन्स नहीं करती। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको वो रिस्पॉन्स करती है और वीज़ा भी देती है, अगर आप ख़ुद अप्लाई करते हैं तो। जिनकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है उनको वो रिस्पॉन्स भी करते हैं और उनको वीज़ा भी देती हैं। वजह सिर्फ यही है कि अब वही कंपनियां जो हैं, बहुत सारी कंपनियां, वो उन्होंने एजेंसियों को अपने वर्क परमिट देना शुरू कर दिए हुए हैं, जो मंजूर शुदा एजेंसियां हैं, और उनसे एक मुआहदा किया जाता है कि जी आपने जो आदमी हमें भेजना है वो उस चीज़ की आप गारंटी देंगे कि वो रोमानिया से जाएगा नहीं, बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। इसलिए वो आप लोगों को अब बराह रास्ता डायरेक्ट जो है हायर नहीं करते या जवाब नहीं देते। जिसकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है, बहुत अच्छी CV है जिसकी, वो देख लेते हैं कि ये बंदा टिकने वाला है, ग्रेजुएट है, भागने वाला तो नहीं है, तो उसको वो वीज़ा भी देते हैं। ये तो हो गया आपकी बात का जवाब। अब बॉर्डर के ऊपर भी, मसलन एयरपोर्ट के ऊपर भी, बुखारेस्ट एयरपोर्ट के ऊपर भी, जब एजेंसी से भेजे हुए लोग आते हैं तो उनको फौरी तौर पे वो बाहर नहीं निकालते एयरपोर्ट से। स्टैंप तो उसको कर देते हैं लेकिन उनको जाने नहीं देते
یا اسٹیمپ نہیں کرتے تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کون سی کمپنی پہ آیا ہے. یا تو اس کا مالک یا اس کا مینیجر یا کوئی بھی بندہ ان کا ایئرپورٹ کے باہر کھڑا ہوتا ہے, یا وہ امیگریشن کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بتا دیتا ہے میرے اتنے لوگ آنے ہیں. اگر وہ کھڑا ہوتا ہے اسی وقت تو وہ کہتے ہیں جی اسٹیمپ کر دیتے ہیں جی ٹھیک ہے اپنے بندے لے جائیں آپ. پھر وہ لے جاتا ہے ان کو. اگر وہ اس وقت موجود نہیں ہے یا باہر ہے تو اس کو کال کی جاتی ہے. سارے نمبرز وغیرہ ان کے پاس ہیں امیگریشن کے, آپ کے نام بھی ان کے پاس ہیں, آپ کا پاسپورٹ نمبر بھی ان کے پاس ہے. تو پھر وہ باہر سے آتا ہے تو آپ کو ساتھ لے جاتا ہے. یہ ایک نیا رولز بھی نکالا ہے رومینیا گورنمنٹ نے. اور جو لوگ کہتے ہیں خام خواہ جو ہے آپ کو چنے کے پیڑ کے اوپر چڑھا دیتے ہیں یا چاند پہ لے جاتے ہیں, جی آپ 2000 یورو کما لیں گے وہاں جا کے یا 1500 یورو کما لیں گے آپ, ایسا ہرگز نہیں ہے. میں کبھی بھی غلط بات نہیں کرتا, جو حقیقت ہوتی ہے وہی بتاتا ہوں. آپ کی سیلری جو ہے انکریز ابھی ہوئی ہیں سیلریز, کم سے کم 600 یورو ہے اور زیادہ سے زیادہ 800 یورو ہے. اور اگر آپ زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو منی جاب ساتھ میں کرنی پڑتی ہے. پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ 1000 سے اوپر بھی کما سکتے ہیں. آئی مینز 1000 یورو, اس سے اوپر بھی کما سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ میں ایک نارمل جاب سے, بلو کالر جاب سے 2000 کما لوں تو یہ غلط بیانی ہے, بالکل بھی نہیں. کنسٹرکشن کے کام میں آپ کو 700 یورو جو ہے 700 to 800 یورو آپ کو اب دیا جاتا ہے, پہلے یہ بھی نہیں تھا. اگر آپ تھوڑا سا 1 ایئر پیچھے چلے جائیں تو یہ بھی نہیں تھا, 400-450 یورو تھا وہ. لیکن اب آ کے 700 to 800 یورو جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے کنسٹرکشن میں. اچھا, اس کے علاوہ جو لوگ زیادہ پیسہ کماتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اس کے بعد فارغ. ویکینڈ آپ کے پاس ہوتا ہے, سیٹرڈے اینڈ سنڈے کو کام نہیں ہوتا. اگر آپ کریں گے تو اوور ٹائم کریں گے, وہ بھی آپ کو پیسے ملیں گے. تو لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ وہ فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں. 4 گھنٹے ڈیلی کر لیا, 3 گھنٹے کر لیا, جتنی اس کی ہمت ہے. اس میں سے اس کا ٹیکس بہت کم کٹتا ہے, یا تو کٹتا نہیں ہے. اگر کٹتا ہے, کچھ کمپنیز ایسی ہیں کہ نہیں کاٹتی ہوں, وہ آپ کو کیش ہی دے دیتی ہیں. کچھ کمپنیاں آپ کا ٹیکس بھی کاٹتی ہیں منی جاب کے اوپر. ہمارے جرمن کے اندر منی جاب اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا ٹیکس نہیں ہوتا, آپ کا ٹیکس نہیں کٹتا. تو ظاہر ہے اب رومینیا بھی آہستہ آہستہ شنگن میں آ رہا ہے, تو اس کو بھی وہ رولز جو ہے اپنانے پڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. مجھ سے رائے لیتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ آئیں کسی اور کانٹریکٹ کے اوپر, اور آپ پارٹ ٹائم جو ہے اپنی منی جاب جو ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, کوئی کام نہیں آتا آپ کو, ٹیکنیکل کوئی کام نہیں آتا, تو پھر آپ پارٹ ٹائم منی جاب یہ کریں. اس سے بھی آپ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں. پھر آپ کہیں کہ جی میں 1000 سے اوپر سیلری جو ہے میری ہے, اور وہ ماننے والی بات ہے, آپ اتنی سیلری منتھلی بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ کہیں, کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی میں آپ کو اتنی سیلری لے کے دیتا ہوں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں, 8 گھنٹے آپ ڈیوٹی کریں اور میں آپ کو 2000 یورو یا 1800-1500 یورو میں آپ کو لے کے دیتا ہوں, وہ غلط بیانی کرتا ہے وہ. بہرحال جو حقیقت ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور اگر آپ نے خود ٹرائی کرنی ہے کسی مطلب کمپنی میں کہ جی میں ڈائریکٹ جو ہے ان سے بات کر کے تو میں اپنا ورک پرمٹ لے لوں, تو بالکل آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن کے اندر میں کچھ ایسی ویب سائٹیں ڈال دیتا ہوں, دے دیتا ہوں.
آپ ان کو اوپن کریں. اگر وہ دوسری رومینش لینگویج میں ہے تو ٹرانسلیٹ کا بھی آپ کو آپشن ملتا ہے. آپ ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنی سی وی ان کو بھیجیں, اپنا کور لیٹر ان کو بھیجیں, اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ان کو بھیجیں, اور اپنے ایکسپیرینس کے جو کاغذات ہیں جو آپ کے پاس ڈپلومے ہیں وہ بھی ان کو بھیجیں. تو آگے آپ کی قسمت. تو یاد رہے کہ ڈسکرپشن کے اندر میرا انسٹا آئی ڈی بھی ہوتا ہے, اور میں ویب سائٹ بھی ڈال دیتا ہوں. اگر میں ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ ہے تو ویب سائٹ ہے وہاں پہ. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ویڈیو پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اللہ حافظ.